السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے دوست استخارے کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ استخارہ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ منقول ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے جائیں اس نیت کے ساتھ، اور آپ علیہ السلام سے جو منقول دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک والی، وہ دعا پڑھ کے آدمی سو جائے تو انشاءاللہ خواب کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی اشارہ مثبت یا منفی اشارے کی طرف وہ اشارہ مل جائے گا یا آپ کا دل مائل ہو جائے گا۔ اشارہ ملنا بھی کوئی ضروری چیز نہیں، بعض دفعہ اشارہ نہیں ملتا، آپ 2 دن کریں، 3 دن کریں، 7 دن تک استخارہ کریں، اشارہ نہیں مل رہا تو آپ کا دل جس چیز کی طرف مائل ہوا آپ سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو یہ اشارہ مل گیا استخارے کا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف مائل کر دی۔ ویسے تو سب سے ببرکت اور سب سے افضل استخارہ یہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ الفاظ جو دعا میں نے آپ کو بتائی اللہم انی استخیرک بعلمک والی، کہ وہ سب سے ببرکت کیونکہ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ استخارہ کیا جائے۔ لیکن چونکہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے، عربی پڑھنا نہیں جانتے یا ان کو دعا نہیں آتی پڑھنی، تو ایسے لوگوں کے لیے ایک انتہائی آسان طریقہ علماء کرام نے استخارے کا بتایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی رات کو سوتے وقت وضو کر کے، ویسے تو قرآن پڑھنے کے لیے زبانی قرآن پڑھنا تو وضو کرنا شرط نہیں ہے، لیکن وضو کر کے پڑھیں گے تو زیادہ برکت ہوگی۔ ویسے بھی رات کو وضو کر کے سوئیں گے تو یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو وضو کر کے سونے کی بڑے فضائل بیان فرمایا جو بندہ رات کو وضو کر کے سوتا ہے تو اس کی روح اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کر کے آتی ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ رات کو وضو کر کے سوتا ہے اگر وہ اس رات مر گیا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو شہداء میں اٹھائیں گے، اور ساری رات اس کے لیے ایک فرشتہ اللہم اغفر لہ اللہم اغفر لہ، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ اس کی مغفرت فرما، اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے۔ تو وضو کر کے سونے کے اپنے فضائل، تو رات کو وضو کر کے سورۃ اخلاص سب کو آتی ہے الحمدللہ، ہر مسلمان نماز میں اس کو تلاوت کرتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورۃ مبارکہ 45 مرتبہ رات کو سوتے وقت پڑھ کر آدمی سو جائے اس نیت کے ساتھ، استخارے کی نیت کے ساتھ، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آپ کو کوئی نہ کوئی اشارہ مل جائے گا، پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا، آپ کے کام کی طرف مثبت کام کی طرف اشارہ ہوگا کہ وہ کام کر لیے جائے، یا منفی کام کی طرف اشارہ ہوگا کہ وہ کام نہ کیا جائے۔ تو بعض دفعہ آدمی کو خواب کے اندر صراحتاً خواب نہیں آتی کہ یہ کام کیا جائے نہیں کیا جائے، کوئی اشارات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے کسی کی شادی ہو رہی ہے، یا آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کوئی سبزی دیکھ لی، یا کوئی پرانا دوست بچھڑا ہوا تھا کافی دیر سے اس سے ملاقات ہوگی، یہ سارے خوشی کے عالم ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کا جو استخارہ ہے وہ پازیٹیو ہے، آپ نے جس چیز کے لیے استخارہ کے لیے وہ مثبت ہے، آپ وہ کام کر لیں انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ لیکن اگر خواب میں دیکھا کوئی لڑائی جھگڑے کو دیکھ لیا، کوئی کسی آگ کو دیکھ لیا، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی کی نوبت آ گئی، اس چیز کو دیکھ لیا، تو یہ آپ کے سمجھ جائیں کہ اشارے استخارے کے اندر نیگیٹو کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی منفی کی طرف اشارہ کیا، نفی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کام نہ کیا جائے۔ لیکن بعض دفعہ اشارہ نہیں ہوگا، اشارہ نہیں بھی ہوتا، کوئی بات نہیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ 7 دن استخارہ کرنے کے بعد آپ کے دل کا میلان جس طرف مائل ہو جائے، پازیٹیو کی طرف یا نیگیٹو کی طرف، مثبت کی طرف یا منفی کی طرف، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ دل کا مائل کرنا، چونکہ دل سب کے اللہ کے قبضے میں ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے دل کو جو مائل کیا ہے یہ اللہ کی ذات نے کیا، استخارے کی برکت سے آپ کا دل جس طرف مائل ہو وہ کام کر لیجئے، اگر مثبت کی طرف ہو تو وہ کام اختیار کر لیجئے، اگر آپ کا دل نہ کرنے کی طرف مائل ہو رہا ہو تو وہ کام کو چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ اسی میں خیر اور برکت ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ استخارہ یہ اللہ کے ساتھ مشورے کا نام ہے،
جو کام بھی استخارے کے ساتھ کیا جائے اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں خیر برکتیں ہوتی ہیں، وہ برکت کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو بھی کام کرنا ہے، جس کام کے لیے کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں، کسی سفر پہ بیرون ملک کے لیے جانا ہے یا کہیں پہ کوئی رشتہ وغیرہ کرنا ہے، تو اس سے پہلے ضرور اللہ سے مشورہ کر لیا جائے، اللہ کے سامنے استخارہ کر لیا جائے۔ اگر استخارے کے بعد وہ کام شروع کیا جائے گا تو انشاءاللہ وہ باعث برکت ہوگا، اللہ کی مدد بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں استخارے کر کے تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔